اذان محترم، ماہ مبارک رمضان اور دوسری شب جمعہ خداوند متعال نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ آہستہ آہستہ یا یوں کہیں بہت تیزی سے پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے اور یہ رحمتوں کا عشرہ بہت تیزی سے ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح ماہ مبارک رمضان بھی ختم ہو جائے گا۔ انسان ماہ مبارک رمضان کا بہت انتظار کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، انسان یہ کرے گا وہ کرے گا، اور یہ فرصت بھی انسان کی زندگی کی بڑی تیزی سے گزر جاتی ہے۔ ویسے بھی جتنا انسان آخری زمانے کے قریب ہو رہا ہے، قیامت کے نزدیک ہو رہا ہے، ٹائم اتنا ہی فاسٹ ہو گیا ہے۔ انسان بہت تیزی سے جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی تیزی سے وقت گزر گیا، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات تھی۔ وہ یہ بہرحال آج کے دور کے اندر ہے ہی ایسا، بہت تیزی سے چیزیں جا رہی ہیں، اور انسان بھی بہت تیزی سے اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انسان کی زندگی میں ہر ایک آنے والا دن کہنے کو وہ آگے جا رہا ہے، لیکن اس کی منزل اس کی قریب ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وہ منزل اس کی وہ آخری منزل ہے جس کے لیے وہ تیار ہے۔ شب جمعہ ہے۔ آج تمام ارواح اپنے قبروں میں یا عالم برزخ میں اپنے اپنے گھروں کی طرف نگاہ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کون ہے جو ہمارے لیے کچھ بھیجے گا، اور روایات میں ہے کہ جمعے کے عصر تک جو ہے وہ ان کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ اگر تو کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ خوش ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ان کو یاد نہیں کرتا تو ان کو دکھ ہوتا ہے۔ تو ہم بہرحال کوشش کریں کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھا کریں، اور اگر ہم یاد رکھیں گے تو ہمیں بھی کوئی یاد رکھے گا۔ اذان محترم، عالم برزخ ایسا نہیں ہے کہ ہم مریں گے تو اس میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ عالم برزخ پیرالل ہے۔ آج میں میٹر میں ہوں، مادے میں ہوں، تو سیم ٹائم پر میرا برزخ بھی ہے۔ میں دیکھ نہیں سکتا، میرے اندر اتنی قابلیت نہیں، میرے اندر اتنا علم نہیں، یا یوں کہیں میرے اندر باطن کی نگاہ ابھی اوپن نہیں ہوئی، مگر جو لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہر شخص کا برزخ نظر آتا ہے۔ جیسا میں ابھی عمل کر رہا ہوں، اسی عمل کی وجہ سے میرے عالم برزخ میں کچھ بن رہا ہے۔ میں اچھا کروں گا، عالم برزخ میں کچھ اچھا ہو جائے گا، میں برا کروں گا، عالم برزخ میں برا ہو جائے گا۔ ریئل ٹائم ہے، ریئل ٹائم ٹرانزیکشن ہے، ڈیلے نہیں ہے، بینک نہیں ہے، چیک نہیں ہے، آج ڈپازٹ ہوگا 3 دن بعد کلیئر ہوگا، نا، ریئل ٹائم ڈپازٹ ہے۔ جو اچھا کیا فوراً اچھا، برا کیا فوراً برا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے نفس کی شکل اس کے عمل کی وجہ سے ہے۔ جو وہ عمل کرتا ہے اسی طرح اس کی شکل ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے ہمیں ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ ملا کلی حسین ہمدانی، بہت بڑے عالم دین، جب وہ نجف میں تھے اور امام کی زیارت پہ جاتے تھے، تو جب جاتے تھے تو نارمل جاتے تھے، جب واپس آتے تھے تو اپنی ابا کو اپنے سر پہ لپیٹ کے آتے تھے۔ تو ایک دن ان کا ایک اسٹوڈنٹ شاگرد ان کو سامنے آ گیا، کہا کہ آپ جاتے تو ٹھیک ہیں، آپ آتے ہیں تو اپنے آپ کو کور کر کے کیوں آتے ہیں؟ تو کہا تم ہٹ جاؤ، رہنے دو اس بات کو۔ کہا نہیں، میں آج پوچھ کے رہوں گا آپ سے۔ کہا کہ جب میں زیارت پہ جاتا ہوں تو مولا مجھ پہ کرم کرتے ہیں، اور ایسا کرم کرتے ہیں کہ میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی جو لوگوں کی اصلی شکلیں ہوتی ہیں، اصل فیس انٹرنل، وہ مجھے نظر آتا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر ہوتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کسی کو بعد میں اس کے نفس کی شکل کی وجہ سے جج کروں، میں نہیں چاہتا، اس لیے میں اپنے آپ کو چھپا کے جاتا ہوں۔ تو بہرحال وہ شاگرد تھا، اس نے بہرحال بہت اصرار کیا، بہت ضد کی کہ میری شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا رہنے دو تو بہتر ہے۔ کہا کہ نہیں مجھے بتائیں۔ کہا تمہاری شکل گدھے جیسی، یعنی ڈونکی جیسی۔ انسان کا نفس جیسا خواہش کرے گا ویسا ہو جائے گا۔ اب انسان ظاہر ہے اللہ جانتا ہے
اور انسان بندہ خود بھی اگر چاہے تو اپنے نفس کی شکل کو دیکھ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان مرے گا تو بالکل ویسے ہی مرے گا جیسے وہ تھا. یعنی ٹائم نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو مولانا صاحب ابھی تو ٹائم ہے، جو کرنا ہے کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے. نہیں، بات کس کو پتا بات کون سی؟ کسی کو نہیں پتا. یہاں سے میں نیچے اتروں گا، میں یہاں سے اتر کے گھر جاؤں گا یا قبرستان جاؤں گا، کسی کو نہیں پتا. کسی کو یہ نہیں پتا. یہ اللہ نے اپنے پاس، ہاں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو اللہ بتا دیتا ہے کہ تمہارا وقت قریب آ گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اللہ کو ولی مانتے ہیں ان کے لیے ان کا عمل امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ عمل ایسا کرتے ہیں کہ پھر خود خدا ان کا متولی بن جاتا ہے. قرآن کی آیات بھی یہ پروردگار فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ولی ہیں، اللہ اس کے اوپر کتاب جو ہے وہ نازل کرتا ہے اور پھر وہ عمل صالح انجام دیتے ہیں. اللہ کے نزدیک کوئی بھی حسب، نسب، ڈیزگنیشن، پوسٹ، فیملی، ٹرائب، قبیلہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عمل امپورٹنٹ ہے. ایک شخص امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا، صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد. مروان کے خاندان میں سے تھا. اسے پتا تھا کہ جو ہمارا خاندان ہے اس پر تو لعنت ہی لعنت. بہت رویا، بہت گریہ کیا، کہا میں تو عذاب میں رہوں گا، میں تو بخشا نہیں جاؤں گا. بہت گریہ کرتے ہوئے امام کے پاس آئے. امام کے پاس جب پہنچا تو امام نے بولا کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میں تو مشکل میں ہوں. کہا نہیں، تم ہمارے میں سے ہو. کہا نہیں مگر میرا جو نسب ہے، فیملی ہے وہ تو. کہا نہیں، تمہارا عمل تمہارے کردار کو بناتا ہے. تمہارا عمل اچھا ہے، تم ہمارے میں سے ہو. یعنی جس کا عمل اچھا ہوگا وہ اسی میں سے ہوگا. ایک عالم دین شیخ تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ایک سید کے خواب میں آئے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا وائٹ امامہ نہیں ہے، بلیک ہے. تو کہا کہ بلیک؟ تو کہا ہاں میرا بلیک امامہ ہے. دیکھو تمہارے بلیک سے زیادہ ہے. کیوں؟ عمل انسان کو اہل بیت کے قریب کرتا ہے. جو جیسا ہوتا ہے وہ اپنے رنگ سے پہچانا جاتا ہے. کلر ہے نا انسان کے اوپر، کلر کون سا ہے؟ کلر کپڑوں والا نہیں ہے، کلر اس کے کریکٹر پہ کون سا ہے. انسان اس رنگ سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہزاروں میں سے بھی ہو تو ہمارے لیے زینت بنو. یعنی ہمارے لیے کیوں؟ مطلب ہمارے ہو، لگو ہمارے ہو. خود کہنا بھی بڑی بات ہے. خود میں کہوں کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں، مولا میرے، لیکن اگر مولا کہیں کہ یہ میرا ہے، کمال یہ ہے. ایک عالم دین ایران کے کسی شہر میں رہتے تھے، دور دراز سے زیارت پہ جانے لگے مشہد مقدس. خدا ہمیں بھی مولا امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے. جانے لگے تو وہاں جو عالم تھے انہوں نے خط، ایک لیٹر دیا. کہا کہ جب جاؤ مشہد تو مولا کے حرم میں میرا یہ لیٹر ڈال اور میرا جواب بھی لیتے آنا. اب ہر کوئی دیتا ہے کہ بھائی زری میں ڈال دو. اب یہ پریشان تھے کہ یہ عالم بڑے عالم ہیں، چھوٹے عالم نہیں ہیں، مگر ڈالنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں لیٹر لے کے ہر زری میں ڈال دوں، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں جواب بھی لیتے آنا. تو میں بڑا پریشان تھا، میں جواب کیسے لے کر آؤں؟ خیر میں زیارت پہ گیا، دن گزر گئے، میں نے ڈال دیا لیٹر. آخری دن جب آخری وقت میں زیارت کرنے گیا، صبح کا وقت تھا، تو میرے خیال میں آیا کہ جواب کہا تھا انہوں نے، میں جواب کیسے لے کے جاؤں ان کے لیے، کیا جواب لے کے جاؤں؟ تو کہا میں حرم میں تھا. اچانک سے خدام آئے اور انہوں نے کہا بھائی حرم صفائی کا ٹائم ہے، خالی کریں. لیکن کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا. خالی ہو گیا خدام نے صفائی کے لیے. تو اس وقت مشاہدہ، یعنی انسان شہود ہوتا ہے. انسان کے لیے، انسان کا جو انٹرنل ہے
وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کہ جب انسان امام سے ملاقات کر سکتا ہے۔ تو کہتا ہے وہاں مجھے شہود ہوا، اچانک سے امام میرے سامنے آ گئے اور امام نے مجھے کہا کہ اس سے کہنا کہ جب کسی کو مہمان بلایا جاتا، اس نے خط پہ لکھا تھا کہ مولا ہمیں بھی مہمان بلائیں یا میزبان بلائیں، ہمیں بھی موقع دیں۔ تو مولا نے کہا کہ ان سے کہنا کہ جب کسی کو مہمان بلایا جاتا ہے تو پھر گھر کو صاف کیا جاتا ہے۔ کہا دل کو صاف کرو، ہم خود آئیں گے۔ اب میرا دل، اب وہ تو بہرحال با تقویٰ پرہیزگار عالم تھے، لیکن میں اپنے دل میں دیکھوں تو میرا دل تو پتہ نہیں کس کس چیزوں سے بھرا ہوا ہے، کتنا ڈسٹ ہے اس کے اندر۔ میں کیسے اپنے وقت کے امام کو بولوں یا آئمہ کو بولوں؟ لیکن بات وہی ہے، انسان عمل کوشش کرے۔ عزیزان محترم، دنیا برل گزر جائے گی، قبر جو ہے وہ سخت ہے۔ قبر کے اندر انسان کوئی بھی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا، جب انسان کا اپنا عمل ہے جو قبر میں لے کے جائے۔ آیت اللہ شہید دست غیب اپنی کتاب جو ہے وہ داستان آئی ہے شگفت انگیز کے اندر واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین نے اپنے والد صاحب جن کا انتقال ہو گیا تھا اسے خواب میں دیکھا، اور دیکھا کہ والد صاحب ہیں، اور ان سے پوچھا کہ اس عالم میں یعنی مرنے کے بعد برزخ میں عذاب کیسا ہے، عذاب جو کہتے ہیں قبر پہ عذاب آیا اور یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھا تو نہیں سکتا لیکن میں ایگزامپل دے سکتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا جیسے چاروں طرف پہاڑ ہوں، ماؤنٹین ہوں، اور بھاگنے کا راستہ نہ ہو، اور آپ کے پیچھے بھیڑیے لگ جائیں، ولف پیچھے لگ جائیں، آپ بھاگ نہیں سکیں۔ کہا قبر کا عذاب ایسا ہے۔ اور کہا یہ جو ہم کچھ بھیجتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، یہ آپ کو کیسے پہنچتا ہے؟ کہا یہ بھی میں سمجھا سکتا ہوں، جیسے ایک بند کمرہ ہو اور ہیٹ ہو، اس کے اندر بہت سخت کمرہ ہو، گرم دھواں کا، ایک کھڑکی کھلے، ونڈو اوپن ہو، اور وہاں سے ایک تازہ ہوا، نسیم، ٹھنڈی ہوا آئے۔ کہا آپ کا کچھ بھی بھیجنا ہمیں عالم برزخ میں ایسے ملتا ہے۔ تو ایک صلوات پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کو بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، کوئی بھی چیز انسان بہرحال پروردگار کے نزدیک معیار جو ہے وہ عمل ہے۔ آج اچھا عمل کریں گے، کل قبر بھی جو ہے وہ اچھی ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز سیف ہو رہی ہے۔ کوشش کرے انسان، ماہ مبارک رمضان بڑی اپورچونٹی ہے، بہت بڑی اپورچونٹی۔ اللہ تعالیٰ ایک قرآن کی آیت کے بدلے پورے قرآن کا ثواب دے رہا ہے، ایک کھجور کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بجھا رہا ہے۔ ایک افطار کرانے سے انشاءاللہ سنڈے کو آپ سب لوگ افطاری کرائیں گے، سب اپنے اپنے گھر سے لے کر آئیں گے، ثواب کا کام ہے۔ بہرحال ویسے بھی آپ بہرحال افطار کے لیے جو بھی سپورٹ کرتے ہیں یہاں یا دنیا میں کہیں بھی کرتے ہیں، بہرحال وہ بھی ثواب ہی ہے۔ لیکن کسی کو افطار کرانا، واقعاً کسی کو افطار کرانا جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ اپورچونٹی آپ کو پوری دنیا میں ملے گی کہیں؟ آپ دنیا کی فائر بریگیڈ لے آئیں، ساری گاڑیاں لے آئیں، جہنم کی 1 اسکوائر فٹ بھی نہیں بجھ سکتی۔ آتش کچھ اور ہے، وہ یہ آتش نہیں ہے۔ امام سجدے میں، چوتھے امام سجدے کی حالت میں تھے، گھر میں آگ لگ گئی، چیخ پکار شروع ہو گئی، آگ 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 آگ۔ امام نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، آگ بجھ گئی، سر اٹھایا۔ راوی نے بعد میں کہا مولا آگ لگ گئی تھی، آپ نے دھیان، آپ سجدے میں۔ امام فرماتے ہیں دنیا کی آگ کچھ نہیں ہے جو جہنم کی آگ ہے۔ تو انسان بہرحال، اور یہ آگ وہاں پر ہم خود لے کے جاتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ لگی ہوئی ہے، سب کچھ میں خود لے کے جا رہا ہوں، سب۔ میں بلینک آیا تھا، بلینک، اس دنیا میں بلینک آیا، بلینک، بالکل کچھ بھی نہیں میرے پاس، سفید بالکل، میرا ڈائری بالکل وائٹ کلین۔ میں جیسے ہی بڑا ہوتا گیا، میں نے اپنا
جنت اور جہنم بنانا شروع کر دیا. خود بنایا میں نے. اللہ اپنے بندوں کو عذاب میں نہیں ڈالا. اللہ نے تو اتنا رحمان ہے کہ اس نے 1,24,000 کو بھیجا ہمارے لیے. اور آپ دیکھیں کہ جتنے نبیوں نے مشکلات جھیلی کسی نے جھیلی؟ کنوؤں میں پھینک دیا، آتش میں جلا دیا، گردنیں الگ کر دی. پروفٹ کے اوپر کتنی مشکلات ہیں. شیب ابی طالب میں پتھر اپنے شکم پہ رکھا. کل جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت بھی تھی، اور کل شب جو ہے وہ جناب خدیجہ کی وفات کا. کتنی سختیاں برداشت. کس کے لیے؟ امت کے لیے. سید الشہداء کربلا میں اپنی اولاد کے ساتھ کس کے لیے قربان ہوئے؟ اللہ کے دین کے لیے. آج اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو ہم کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہیں کسی کے اوپر کہ ہم نے یہ کیا. ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم خدمت، توفیق ہے یہ. اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے. اللہ ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے کہ بھائی میں نے جو کام انبیاء سے کروائے تھے میں تم سے بھی کروا رہا ہوں، تم سے بھی کرا رہا ہوں. دین کسی کا احسان نہیں لیتا دین، بلکہ دین پر عمل کرنا، دین کے لیے کام کرنا، ہمیں خدا کی بارگاہ میں شکر کرنا ہے کہ ہم شکر کریں. پروردگار تو نے ورنہ آج آپ ماشاءاللہ سب مسجد بیٹھے ہوئے، ماہ مبارک رمضان کی برکت ہے، اور آگے بھی اچھے ہی ہیں انشاءاللہ. لیکن کتنے لوگ غافل ہوں گے دنیا میں اس ٹائم؟ کتنے لوگ گناہوں کے اندر ہوں گے؟ کتنے لوگ اصل غافل ہیں جن کو سجدے کی توفیق ہی نہیں ہے؟ تو ہمیں تو 100,000 شکر کرنا چاہیے پروردگار کا کہ پروردگار ہمیں اس کے ذریعے سے آزما رہا ہے. اور مشکلات ہوں گی، دنیا میں ہوں گی، زندگی میں ہوں گی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. عزیزان محترم، جو مشکلات انبیاء نے جھیلی وہ ہم نے نہیں جھیلی. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. بہرحال ہر روز کی طرح بہرحال کلام معصومین، کلام انبیاء سے اپنی مجلس کو مزین کرتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں بھی پوائنٹس یاد رہ جاتے ہیں، باتیں شاید یاد رہے نہ رہے. تو بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے مجھے 7 نصیحتیں کی، 7 چیزوں کی سفارش کی، ایڈوائس کی مجھے 7 چیزوں کی. کیا ہے؟ اوصانی ربی بسبع اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ. پروردگار نے مجھے سفارش کی کہ جو بھی کام کرو، چاہے چھپ کے کرو چاہے دکھا کے کرو، جو بھی کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو، خلوص کے ساتھ کرو. انسان بہرحال دین کے لیے کام کرے، کمیونٹی کے لیے کام کرے، انسانیت کے لیے کام کرے، ہیومینٹی کے لیے کام کرے، فیملی کے لیے. اگر دکھا کے بھی کر رہا ہے تو بھی خلوص ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے. کس کے لیے؟ تیری خاطر، تیری خاطر. ریوارڈ بھی اسی سے ہونا چاہیے. بعض کا انسان دنیا میں کام کرتا ہے پھر کہتا ہے بھائی میرے لوگ مجھے یہ نہیں دیا، مجھے فلانا نہیں دیا، مجھے ایسے نہیں بولتے، مجھے. ہاں آپ نا کام اللہ کے لیے تھا تو آپ اللہ سے ریوارڈ لیں، لوگوں سے ریوارڈ نہیں لیں. چھپ کے کام کرے، چھپ کے بھی دے انسان تو بھی. اور صدقہ ایسی ہے، صدقہ دکھا کے بھی دیا جاتا ہے اور چھپ کے بھی دیا جاتا ہے. انسان اپنے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہچانا جاتا ہے. خالص کتنا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی پورا کنٹینر دے دے کسی کام میں، اور ہو سکتا ہے ایک آدمی کوئی روٹی کا ٹکڑا دے دے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص فقر میں تھا، بہت پرابلم میں تھا. کسی اللہ والے بندے کے پاس گیا کہ بھائی میرے کتنے دن ہو گئے کچھ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، چلو سمندر کنارے چلتے ہیں، مچھلی پکڑتے ہیں، مچھلی آ جائے گی تم بھی اپنا کچھ چلا لینا. وہ مچھلی پکڑتا ہے، مچھلی ملتی ہے، مچھلی بیچتا ہے اور روٹی لے لیتا ہے. روٹی لے کے ابھی آ رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رستے میں ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ بھوکھی بیٹھی ہوئی. اس کے چہرے پر اتنا کرب ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے، تو اپنی روٹی کی طرف دیکھتا ہے. کہا میں تو کافی دنوں سے بھوکھا تھا ہی سے، چلو اور دن بھوکھا، اس کو دے دیتا ہوں روٹی. وہ 2 روٹیاں اس کو دے دیتا ہے.
جیسے ہی اپنے گھر کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کوئی شخص اس کو پکار رہا ہے، فلاں 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 ابن فلان. کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا میں تمہارے والد کا، بابا کا دوست، بہت عرصے پہلے اس نے کچھ پیسے مجھے دیے تھے، تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں. اس کو پیسے مل جاتے ہیں. اس کو اتنے پیسے ملتے ہیں، آہستہ آہستہ کام اس کا بڑھنا شروع کر دیتا ہے، بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، صدقہ خیرات بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ روز قیامت ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے. اب حساب کتاب ہو رہا ہے اور اتنی اس نے نیکیاں کی ہوتی ہیں، اتنا اس نے دیا ہوتا ہے، فرشتے سب ترازو میں ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی نیکی کا ترازو ہلکا ہے. بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اتنا سب کچھ کیا ہے، یہ پھر بھی ہلکا ہے. کہاں ہے؟ اب ہلکا ہے. کہا تو ہلکا کیوں ہے؟ کہا کہ جو بھی کچھ تم نے دیا اپنے نام کے لیے دیا، میرا نام ہو. کہا اسے جہنم میں لے جاؤ. جہنم میں جانے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں رک جاؤ، اس کی 2 روٹیاں باقی ہیں. وہ 2 روٹیاں جیسی حساب میں ڈلتی ہیں نیکیاں بھاری ہو جاتی ہیں. 2 روٹیاں. کہا وہ 2 روٹیاں اخلاص کے ساتھ دی تھی. وہ انسان ہے، اس لیے انسان واقعا جو بھی کرے، پہلی سفارش ہے پروردگار رسول خدا سے فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے ذہن محترم، کہ جو کام بھی کرو اخلاص کے ساتھ کرو. دوسری سفارش کہ اگر تم پر کوئی ستم کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے تو اسے درگزر کر دو، اسے معاف کر دو. مشکل کام ہے. انسان کے اوپر کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، کہتا نہیں سب بخش دوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. یہ دیکھیں انسان بڑا اسی سے ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اپرچونٹی ہو اور آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ بھی زیادتی کریں تو فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے آپ اس کو بخش دیں. ملک اشتر جانتے ہیں آپ کتنے اسٹرانگ آدمی، امام کا جو ہے وہ کمانڈر ہے امام علی علیہ السلام. بازار سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے ان کی انسلٹ کی، بیہیویئر اچھا نہیں کیا، ڈس رسپیکٹ کر دی، چلے گئے، گزر گئے. پیچھے سے شخص آیا، اس نے کہا آپ کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے؟ کہا کون؟ کہا ملک اشتر ہے. ملک اشتر. اسے پتہ نہیں تھا، کانپنے لگا، دوڑتا دوڑتا پیچھے فالو کیا، کدھر ہے کدھر ہے ملک اشتر. دیکھا مسجد میں بیٹھا، وہاں جا کر ملک اشتر سے معافی مانگی، مجھے پتہ نہیں تھا. کہا میں مسجد اس لیے آیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں. یہ چاہیے. یعنی جب کوئی تم پر ستم کرے تو گزر جاؤ، گزر، اندر نہیں رکھو. یہ انسان اپنے اندر رکھتا ہے نا، یہ بالکل ایسی ہے جیسے انسان اونینس کو اور گارلک، اونین اور گارلک، پیاز، اور اس کو انسان اپنے تھیلے میں ڈالے اور گرمی کے اندر سارا دن لے کے گھومتا رہے. آہستہ آہستہ اونین گل جاتے ہیں، آپ کو ہوتا ہے گارلک کتنی اسمیل آئے گی. انسان اپنے اندر کچھ رکھنا ایسی ہے، اپنے اندر قدور ہے، نفرت، اپنی پرسنالٹی خراب کرنا. دوسری سفارش، جب کوئی ستم کرے اسے درگزر کرو. تیسری سفارش پروردگار رسول خدا سے، اگر کوئی تمہیں محروم رکھے، یعنی تمہیں کچھ نہ دے، تم مارے جب اختیار میں آئے تو تم اس کو دے دو. یعنی جو اگر کسی نے آپ کو کچھ، آپ کو ضرورت تھی یا آپ کو وہ دے سکتا تھا اور اس نے اس ٹائم آپ کو، ہو سکتا ہے صرف فائنینشیل نہیں ہے، رسپیکٹ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہے، اگر اس نے آپ کو نہیں دی تو کل آپ نے بولا کہ اب میرے پاس آئی تو میں بھی نہیں دوں گا. نہیں، آپ اس کو دے دو. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ویسے بھی بہتر ہوتا ہے. چوتھی سفارش کہ جو تم سے رابطہ یعنی کمیونیکیشن، کنیکشن ڈسکنیکٹ کرے، قطع کرے، تم اس سے اپنے رابطے کو جوڑ لو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج سوسائٹی اسی چکر میں پھنسی ہوئی ہے، وہ بات نہیں کرتے تو ہم بھی بات نہیں کریں گے، انہوں نے سلام نہیں کیا تو ہم بھی سلام نہیں کریں گے، وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم ایسا. فیملی کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ویسے بھی صلہ رحمی آج کل بہت ایزی ہے، صلہ رحمی کرنا. صرف
واٹس ایپ پہ سلام بھی بھیج دیں صلہ رحمی ہوتی ہے، حال احوال بھی پوچھ لیں تو صلہ رحمی ہوتی ہے۔ قطع رحم قطع کرنا یہ بہت سخت ہے۔ یہ ایک شخص جو تھا وہ اس کا بزنس خراب ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کو وظیفہ دیا، وظیفے پہ عمل کیا، کچھ نہیں ہوا۔ اچانک سے بازار میں دیکھا اسی عالم کو، دوبارہ سے پیچھے گیا کہ بھائی آپ نے جو وظیفہ دیا تھا، عمل دیا تھا، میرا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہاں پر ایک اور بزرگ پرسنالٹی جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے یہ تمہیں حل بتائیں۔ وہ کون تھے؟ وہ رجب علی خیاط، جو کہ بہت فیمس تھے۔ ریزننگ بہت زیادہ تھی ان کے پاس، ہر چیز کی ریزن بتا دیتے۔ تو ان کے پاس گیا، کہا مجھے کو وظیفہ دے دیں، میرا اتنا بزنس ہو گیا ہے، میں بینک کرپٹ ہو گیا ہوں۔ ان کا کوئی وظیفہ یا کوئی دعا کام نہیں آئے گی۔ کہا کیوں؟ کہا 6 مہینے ہو گئے، 6 منتھ، تمہاری بہن جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کا ہسبینڈ ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کے بچے یتیم ہیں۔ تم نے 6 مہینے سے اپنی بہن کی کوئی خبر نہیں لی، تم نے ان یتیموں کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی دعا کام نہیں آئے گی۔ کہا کیا کروں؟ کہا جاؤ بچوں کے لیے تحفہ لے کے جاؤ، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ وہی کیا، اس نے ان کے دل کو خوش کیا، اللہ نے اس کے کام میں آسانی کر۔ کبھی کبھی ہم لوگ اپنی زندگیوں میں عزیزان محترم پریشان ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا۔ وظیفے دے دیں، 40 دن یہ پڑھ لو، 40 دن وہ پڑھ لو۔ ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس ہی آپ کی پرابلم کا سلوشن ہو، تو اس کو آپ فالو کرو۔ یہ 4تھی سفارش تھی کہ بہرحال جو ہے وہ 5ویں سفارش، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، کہ جب انسان جو ہے وہ کوئی آپ سے کمیونیکیشن ختم کرے، آپ اس سے کمیونیکیشن کو بہتر کرو۔ آگے جو سفارش تھی کہ وہ سکوت کی ہے، جو پہلے بھی میں نے عرض کی کہ جو خاموشی ہے، یعنی خاموش رہنا ہے، وہ تفکر کے ساتھ ہے۔ رسول خدا کو اللہ کہہ رہا ہے کہ خاموشی لیکن فکر کرنا، تفکر کرنا۔ تھوڑا سا انسان اپنے آپ کو ٹائم دے، ڈیلی دے، سونے سے پہلے دے، اٹھ کے دے، تھوڑی دیر انسان سوچے، اپنے بارے میں سوچے کہ جو روز وہ کر رہا ہے یہ صحیح لے کے جا رہا ہے یا غلط لے کے جا رہا ہے۔ اور ماہ رمضان یہ ویسے بھی انسان کو اپرچونٹی دیتا ہے ذہن محترم، انسان تفکر کرے۔ ویسے بھی وہ حدیث سب کو یاد ہی ہے ماشاءاللہ، میں روز آج کل ٹیسٹ بھی کرتا رہتا ہوں آرزو کے ساتھ بھی، کہ اہل آخرت جو ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں، جو کم بولتے ہیں وہ اہل آخرت ہوتے ہیں۔ یہ ایک چابی جو ہے وہ انسان کو، ہاں ایک حدیث بھی آپ کو ایک حصہ بھی یاد ہو، زندگی بڑی بچت ہو جاتی ہے۔ وہ آخری سفارش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کی کہ اپنی نگاہوں کو عبرت کا وسیلہ قرار دو، سیکھنے کا وسیلہ قرار دو۔ یہ اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں، اس سے عبرت لو، جو دیکھ رہے ہو، جو دنیا میں دیکھ رہے ہو، اس سے عبرت لو۔ نہ کہ آنکھوں یہ ابر نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا سوال کرے گا۔ اور نعمت کا بہترین شکر یہ ہے کہ جس کام کے لیے یہ نعمت دی اسے صحیح استعمال کیا جائے۔ تو بہرحال ان سفارشات پر انسان ایک ایک کر کے عمل کرے، بہرحال ایک پہ بھی عمل کرے، کوشش کرے ذہن محترم، وہ انسان آہستہ آہستہ خدا کی بارگاہ میں مقرب ہو۔ لوگ بعض اوقات بولتے ہیں اللہ کے قریب کیسے ہوں؟ یہ اللہ کے قریب ویسے ہوں جیسے اللہ چاہ رہا ہے ویسے قریب ہو جاؤ۔ جو اللہ نے باتیں کی اس پہ عمل کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ ذہن محترم، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے۔ کربلا تمام